پھر قبروں سے فیض کی بات کرتے ہیں، قبروں سے فیض کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا مسلک یہ ہے کہ قبروں سے کوئی فیض حاصل ہو سکتا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، آئیں گے تبھی موت، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی قبر بنے گی، آپ کی قبر بنے گی۔ کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ آپ کی قبر کہاں بنے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اللہ نے ہمیں کسی نبی کی قبر کا علم نہیں دیا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جذبات کی بات نہیں ہے، بات ہے سمجھنے کی۔ اگر قبروں سے انسانوں کو فائز ہوتا، اللہ بتاتے یہ میرے آدم کی قبر، یہ میرے نوح کی قبر، یہ میرے ابراہیم اسماعیل کی قبر، یہ میرے موسیٰ کی قبر اور میرے عیسیٰ کی قبر یہاں بنے گی۔ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اللہ نے کسی نبی کی قبر کا علم انسانوں کو نہیں دیا۔ اگر فیض ہوتا، قبروں سے انسانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہوتا، اللہ بتاتے، کیوں نہیں بتایا؟ بتائیں نا کیوں نہیں بتایا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ قبروں سے فائز نہیں ہے، قبروں سے فیض نہیں مل سکتا۔ ایک صحابی دکھا دیں، کتنے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا ہو، اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اولاد دے دیں، میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا ازالہ فرما دیں، میں مشکل میں پھنسا ہوں، میری مشکل کشائی کر دیں، میں ضرورت مند ہوں، میری حاجت روائی کر دیں۔ ایک صحابی بھی نظر نہیں آتا، ایک صحابی بھی نظر نہیں آتا۔ جب محمد الرسول اللہ کی قبر سے انسانوں کو فیض نہیں ملتا تو دنیا میں کوئی قبر ایسی نہیں جسے فیض مل سکتا۔ انہوں نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے سلسلہ۔ کہتے ہیں جی بزرگوں کی جو قبر ہوتی ہے وہ عالی شان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بزرگ کی قبر ہے۔ یہ تمہاری منہوں کی بات ہے، ورنہ اللہ بتاتے یہ میرے نبیوں کی قبریں ہیں، میرے نبیوں کی قبریں ہیں، میرے رسولوں کی قبریں ہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ قبروں سے فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ قبروں سے کسی کو کیا فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ ملا علی قاری حنفی مذہب کے بڑے عالم ماتریدی، المشرب الوردی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے، لم یثبت تعیین قبر احد من الانبیاء غیر قبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کی تعیین ہمارے لیے نہیں کی ہے۔ کیا فتویٰ لگے گا جی ملا صاحب پر؟ یہی بات تو ہم کرتے ہیں جو تمہارے بزرگ نے پہلے کر دی ہے، ہم گستاخ مان جائیں گے، ہم پر فتویٰ لگے گا کہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کے فیض کو نہیں مانتے۔ آپ اپنے بزرگ کی خبر لیں، ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ قبروں سے کہاں سے فیض آتا ہے؟ صحیح بخاری ہے، جناب عمر ابن خطاب کا دور ہے، مدینے میں قحط پڑا، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے، نبی کے چچا عباس۔ جب قحط سالی ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے، اللہ مین ڈالتے تھے، بارش برساتے تھے، آپ دعا کریں۔ جن الفاظ کے ساتھ دعا جناب عباس نے کی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ گھر سے نکلے، جانا کہاں تھا؟ ان کے مطابق نبی پاک کی قبر پہ جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے ہم دعا کریں، گھر میں ہی وسیلہ ڈال دیتے، قبر پہ وسیلہ ڈالتے۔ جناب عباس کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ فوج گان کا جو فوت ہو جائے ان کا وسیلہ ڈالنا جائز
نہیں، جب محمد رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ صحابہ نہ ڈالیں، ہمیں کوئی کیوں کہتا ہے کہ یہ بزرگ ہے اس کی ذات کا وسیلہ ڈالو؟ بتاؤ، بس بات ختم ہو گئی۔ جناب عمر ابن خطاب سے یہ بات پوچھے تو صحیح نا، آپ نے کیوں نہیں وسیلہ ڈالا؟ آپ قائل نہیں ہیں رسول اللہ کی قبر سے فیض حاصل کرنے کے؟